جب میں نے کھڑکی میں دیکھا تو میرے ابو میری بھابھی کے پیچھے سے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام اسلم ہے، میری عمر 18 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 5 افراد رہتے تھے۔ ہم 2 بھائی، میرے امی ابو اور میری ایک خوبصورت بھابھی۔ میری بھابھی کا نام کوثر ہے۔ میری بھابھی کوثر بہت خوبصورت تھی۔ میری بھابھی کوثر کی عمر 24 سال ہے اور میرا بھائی میرے سے چھوٹا ہے اور اس کا نام بابر ہے۔ میرا بھائی بابر میرے سے پہلے شادی کر چکا تھا کیونکہ ایک بڑوں کے فیصلے کی وجہ سے میری بھابھی کو ہمارے گھر آنا پڑا تھا اور میرے بھائی سے نکاح کرنا پڑا تھا۔ میں اس وقت باہر کے ملک چلا گیا تھا، اس لیے میرے بھائی بابر نے میری بھابھی کوثر کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ لیکن میری بھابھی اکثر شکایت کرتی رہتی تھی کہ تمہارے بھائی بابر کو کچھ کرنا بھی نہیں آتا اور اس میں مردوں والی بات ہی نہیں ہے، میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ لیکن میں اکثر بھابھی کو کہہ دیتا تھا کہ بھابھی دیکھو، تم ایسا نہیں کرو گی، ہماری فیملی میں بدنامی ہوگی۔ لیکن پھر میری بھابھی بھی کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ میں اب کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ میرے ابو بھابھی کے کمرے میں زیادہ جانے لگے تھے۔ ہمارا گھر ایک ہی تھا لیکن بھابھی اوپر والے پورشن میں رہتی تھی۔ میں جب بھی کام سے واپس آتا تو میں دیکھتا میرے ابو میرے بھابھی کی کوثر کے کمرے میں بیٹھے ہوتے اور ہنس کر باتیں کر رہے ہوتے۔ مجھے ابو کا بھابھی کے کمرے میں موجود ہونا برا لگتا تھا کیونکہ میرے ابو بھی جوان ہی تھے اور ان کی عمر 40 سال تھی۔ میرے ابو بہت خوبصورت تھے اور میرے ابو کا نام آصف ہے۔ میرے ابو جب کام سے واپس آتے تو سیدھا بھابھی کوثر کے کمرے میں جاتے۔ میں اس معاملے کو دیکھ کر کافی حیران ہوتا تھا کہ نہ جانے بھابھی کوثر اور ابو کا کیا معاملہ ہے جو ابو کام سے سیدھا آتے ہی بھابھی کوثر کے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ میں جب کام سے واپس آتا تو دیکھتا کہ بھابھی کوثر نے بھی کافی میک اپ کیا ہوتا اور وہ خوبصورت بن کر ہمارے کمرے میں موجود ہوتی۔ حالانکہ گھر کے سارے کام کاج بھی میری بھابھی کوثر ہی دیکھتی تھی اور وہی کرتی تھی، لیکن اس کا فیشن کرنا اور گھر میں خوبصورت بن کر رہنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ جب ابو میرے پاس موجود ہوتے تو وہ میری بھابھی کوثر کے جسم کی طرف بہت ترسی ہوئی نگاہ سے دیکھتے اور بھابھی کو پسند بھی کرنے لگے تھے۔ مجھے یہ علم ہو گیا تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے گھر میں کیا گیم چل رہی ہے۔ میری امی 10 سال سے بیمار تھیں اور وہ کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ میری امی ایک سنگین مرض کی مریضہ تھی۔ میرے ابو امی کا خیال بھی رکھتے تھے لیکن اب میری امی میرے ابو کو وہ محبت نہیں دے سکتی تھی، اس لیے میرے ابو کو بھی اپنا گیم کہیں نہ کہیں تو چلانا ہی تھا۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ہماری بھابھی ہی میرے ابو کو خوش کر رہی ہے اور میرے ابو کو سکون دے رہی ہے۔ ایک دن میں کام پر گیا ہوا تھا، میری موٹر سائیکل اسپیئر پارٹس کی دکان تھی اور میرا بھائی بھی دکان پر ہی ہوتا تھا۔ میں دکان سے پہلے واپس آ جاتا تھا اور میرا بھائی بابر دکان سے لیٹ واپس آتا تھا۔ میں جب گھر میں آیا تو میری بھابھی کوثر کے کمرے سے عجیب طرح کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آوازیں میں نے پہلے بھی سن رکھی تھیں۔ وہ آوازیں سن کر میرا تو دماغ چکرا گیا تھا، اتنی خوبصورت آوازیں بھابھی کوثر نکال رہی تھی۔ اب بھابھی کو دیکھوں گا کہ بھابھی کیا کر رہی ہے، میں سیدھا بھابھی کوثر کے کمرے میں گیا تھا۔ جب میں نے کمرے میں دیکھا تو میرے ابو بھابھی کوثر کے ساتھ محبت کر رہے تھے اور اسے سکون دے رہے تھے۔ وہ منظر بھی اتنا خوبصورت تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری بھابھی کی خوبصورتی میرے آگے عیاں ہو گئی تھی اور کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ میری بھابھی بالکل کپڑوں کی قید سے آزاد تھی اور اتنی خوبصورت نظر آ رہی تھی کہ میں ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اب میری تو جان ہی نکلنے لگی تھی۔ میں نے ابو کا بھرم رکھ لیا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میں وہ آوازوں کے تعاقب میں آہستہ آہستہ چلا آ گیا تھا۔ اوپر والے پورشن میں جاتے ہی میں دبے پاؤں کھڑکی کے پاس گیا تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ جب میں نے اندر دیکھا تو میرے ابو میری بھابھی کوثر کے ساتھ محبت کر رہے تھے اور اسے سکون پہنچا رہے تھے۔ یہ سب دیکھنا ہی تھا کہ میں پاگل ہو گیا تھا اور چپ کر نیچے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد میرے ابو میری بھابھی کوثر کے کمرے سے باہر نکلے تھے تو مجھے ان پر غصہ تو تھا لیکن میں نے ابو کو کچھ نہیں کہا تھا، اس لیے میں چپکے سے باہر آ گیا تھا اور بھابھی سے کھانا مانگنے لگا تھا۔ اب مجھے بھابھی سے کھانا کھاتے ہوئے بھی نفرت ہو رہی تھی، اس لیے میں خود کچن میں گیا تھا۔ خود کھانا ڈال کر کھانے کے لیے مجھے
لے آیا تھا۔ مجھے بھی پتہ چل گیا تھا کہ بھابھی کوثر ناپاک ہو چکی ہے کیونکہ میرے ابو اس کی خواہش کو پورا کر چکے ہیں۔ پھر بھابھی کو بھی شک ہو گیا تھا کہ اسلم یہ سب معاملہ دیکھ چکا ہے، لیکن میری بھابھی کو کچھ بھی پرواہ نہیں تھی کیونکہ میرا بھائی تو بالکل ہی لڑکیوں جیسا تھا، اس میں مردوں والی بات ہی نہیں تھی۔ میری بھابھی نے بھی اپنا مطلب کسی نہ کسی سے تو نکالنا ہی تھا، اس لیے بھابھی نے ابو سے ہی اپنا مطلب نکال لیا، تو اس میں حرج کیا تھا۔ لیکن جو بھابھی کی خوبصورتی میں دیکھ چکا تھا میں بتا نہیں سکتا، میں تو پاگل ہو گیا تھا۔ بھابھی کی ساری خوبصورتی میں خیالوں میں دیکھتا تھا اور سوچتا تھا کہ اتنی خوبصورت بھابھی، وہ بھی ابو کے ساتھ۔ میں بھی جوان ہوں لیکن بھابھی میرے ساتھ تو نہیں آتی، مجھے پسند بھی نہیں کرتی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اب ابو کی غیر موجودگی میں بھابھی کے کمرے میں جاؤں گا اور بھابھی سے بات کروں گا۔ ایک دن میرے ابو کام پر تھے، میرا بھائی بھی دکان پر تھا، میں دن کو گھر آیا تھا، بھابھی گھر میں ہی تھی، اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے بھابھی کو جگایا تھا اور اسے بولا تھا، بھابھی دیکھو ابو کو تو مزہ کروا دیا، مجھے بھی کروا دو، میرے بارے میں بھی سوچو۔ تو بھابھی کوثر میرے پر غصہ کرنے لگی تھی اور کہنے لگی تھی، اپنی حد میں رہو، تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ تو میں نے بھابھی کو بول دیا تھا، بھابھی 2 دن پہلے میں نے ابو اور آپ دونوں کو کام کرتے دیکھا تھا، جب میں نیچے آ کر بیٹھ گیا تھا، اب میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ بھابھی شرمندہ ہونے لگی تھی اور بھابھی ڈر گئی تھی، اس لیے بھابھی نے مجھے بھی انکار نہیں کیا تھا۔ لیکن میں نے کوثر بھابھی کو پوچھا تھا کہ میں اتنا خوبصورت اور ابو سے بھی جوان ہوں اور آپ مجھے چھوڑ کر ابو کے ساتھ مزے کر لے رہی ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ بھابھی کہنے لگی تھی، اسلم میں تجھے کیا بتاؤں، تمہارے ابو میں جو مزہ ہے وہ تو تم جوان لڑکوں میں کہاں۔ تمہارے ابو مجھے بہت سکون دیتے ہیں، اب میں تو ان کی دیوانی ہوں، لیکن اب تمہیں بھی چیک کر لیتی ہوں، اگر تم نے اپنے ابو سے زیادہ پرفارم کر لیا اور مجھے سکون پہنچایا تو میں تمہاری دیوانی ہو جاؤں گی اور پھر میں تمہیں ہی موج کروایا کروں گی۔ میں نے بھی بھابھی سے اسی وقت کرنا شروع کر دیا تھا اور بھابھی کو سکون پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ بھابھی میرے ساتھ کرنے لگی تھی اور مجھے کافی مزہ آ رہا تھا۔ اب بھابھی کو میں نے مطمئن کر دیا تھا۔ اب میں نے بھابھی سے پوچھا تھا، بھابھی کوثر بتاؤ ابو نے اچھی طرح سے کیا تھا یا میں نے؟ تو بھابھی تو بولنے کے بھی لائق نہیں تھی، میں نے اس کو اتنا سکون پہنچایا تھا کہ بھابھی پاگل ہو گئی تھی اور مست ہو کر بیٹھی تھی۔ بھابھی کوثر کہنے لگی تھی، اسلم اس کے بعد میں تمہاری امانت ہوں اور تمہارے ساتھ ہی سکون لیا کروں گی اور تم میری محبت ہو۔ میں نے جب بھابھی سے یہ بات سنی تھی تو میں تو خوش ہو گیا تھا اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ اب میری جان بھابھی میں تھی، جب بھی میرا دل کرتا میں بھابھی کے ساتھ سکون لے لیتا۔